سر جی سر اگر کوئی کہے کہ ہر اتھارٹیرین نیریٹو کو رد کر دینا چاہیے تو یہ اپنے آپ میں ایک اتھارٹیرین نیریٹو نہیں ہے؟ نہیں، اس طرح رد نہیں بات کو کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی تو یہ بات حتمی ہے، یہ نہیں. یہ الزامی جواب ہے، یہ کمزور جواب. الزامی جواب ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. یعنی اب اس کی زبان کی مجبوری ہے نا، کیسے کہے یہ بات؟ تو اس کو اس طرف سے پکڑنا خواہ مخواہ کا ایک مطلب وہ ہے، تو تکار ہے. ایک دفعہ نا ایک جگہ پروگرام ہو رہا تھا، ایک لڑکا بہت تیز تھا، تو اس نے اسی طرح کا ایک نہ کہا کہ یہ مطلب ڈی کنسٹرکشن والے کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی اور اوپن ہوتی ہے انٹرپریٹیشن اور یہ سب. تو یہ بات حتمی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ دریدہ پہ اس طرح کی تنقید اگر کوئی آدمی کرے تو وہ پھر تو اس میں جو ہے صاحب نے کہا کہ بھائی دریدہ غلط ہو سکتا ہے لیکن وہ مسخرہ نہیں تھا. تو اس لیے یہ نہیں طریقہ ٹھیک. مطلب ایک آدمی سے کہے کہ جناب وہ تم اپنے پاؤں چلتے وقت ٹھیک نہیں رکھتے، تو وہ کہے کہ تم بھی تو اپنے کندھے ٹھیک نہیں رکھتے. یہ کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ خواہ مخواہ دوسرے کو کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا تم مجھے وہ نہ کہو. خواہ مخواہ کا ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ ابراہیم کی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ جو آخری تبصرہ کر رہے ہیں اس ساری گفتگو پر، ہم وہاں پہنچے ہیں. لیکن مقدمہ اور جو تتمہ ہوتا ہے آخری اور ابتدائی بات، اس میں قرآن حکیم کو پڑھتے وقت بھی سورتوں میں بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ بالکل ابتدا میں سورہ ابراہیم کے جو باتیں ہوئیں، درمیان میں دلائل تھے، سمجھایا گیا، مختلف باتیں کی گئی. پہلے ایک بات تھی اور آخر میں اس بات کو مکمل کیا جا رہا ہے. تو شروع میں فرمایا کہ کیونکہ یہاں ہے نا کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. تو یہ جس دن لوگوں کو ڈرائیے کہ جس دن عذاب آئے گا، اس دن سے لوگوں کو ڈرائیے. تو پہلے ابتدا ہی میں فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اب ظلمات میں کون سے لوگ ہیں؟ انہیں ڈرانا ہے نا، انہیں اندھیروں سے ڈرانا ہے کہ تم اندھیرے میں ہو
تو اندھیروں سے ڈرنا چاہیے. اندھیرے میں ڈر لگتا ہے آدمی کو، فطری بات ہے. تو اس کو ڈراؤ، اندھیروں سے ڈراؤ، اور لے کر کہاں آؤ؟ روشنی میں لے کر آؤ. تو اب بالکل اس سورہ کی ابتدا میں اندھیروں میں موجود لوگوں کے بارے میں یہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے. حیات دنیا، جب حیات دنیاوی کہا جاتا ہے، دنیاوی زندگی، تو اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے قرآن میں وہ ہے حیاتاً طیبہ. یعنی ایک ہے حیات دنیاوی اور ایک ہے حیات طیبہ. تو حیات طیبہ کے بارے میں ایک دنیاوی زندگی اور ایک پاک زندگی قرآن کی اس اصطلاح میں. تو جب قرآن کہتا ہے حیات دنیاوی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک زندگی. ٹھیک ہے. جب کہتا ہے حیات طیبہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے پاک زندگی. اب حیات طیبہ کے بارے میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ اس کا مطلب ہے معرفت الہی، اللہ کا قرب، اللہ کے قرب کی خواہش، اللہ کے قرب کی کوشش. یعنی حیات طیبہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی. یعنی ایک ہے نا وہ حیات جو آخرت میں آئے گی تو جنت جنم، اس کی بات نہیں ہو رہی. اس دنیا میں پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا ہے کہ ہمیں جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور آخرت میں نہیں مانگتے، تو وہ لوگ اللہ کا قرب نہیں مانگ رہے ہوتے نا. جو دنیا میں اللہ حسنہ مانگ رہے اور آخرت میں، تو اصل میں وہ دنیا میں بھی کس کوشش میں لگا ہوا ہے؟ وہ اللہ کے قرب میں رہنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو جب کہا کہ اندھیروں سے نکال کر نور میں لائیے، شرک کے اندھیروں سے اور گمراہیوں سے، اللہ سے دوریوں سے ان کو نکال کر کہاں لائیے؟ اللہ کے قرب میں لائیے. تو وہ تمام ظلمتیں ہیں جن سے اللہ کی دوری پیدا ہوتی ہے. تو نبی کس لیے آئے کہ وہ اب کیا فرمایا کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے قرب پر اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کو ترجیح دی ہے. یہی ہے نا. یعنی اب ہم آگے یہاں آتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جب عذاب آئے گا. تو اب یہاں پہ العذاب ہے، تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ الف لام جو ہے نا یہ اشارہ کر رہا ہے، یعنی یہ عذاب جس دن آئے گا. اصل میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو ڈرائیے اس دن جس دن یہ عذاب. تو یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ جو پیچھے بتایا. اس دن کہا نا کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. تو یہ پورا جو اس دن ہوگا، جس دن یہ ہونے والا ہے کہ لوگوں کی حالت اس دن یہ ہوگی. آج لوگوں کو کیا کیجئے؟ اس سے ڈرائیے. تو انذار کیا ہوتا ہے؟ انذار ہوتا ہے لوگوں کو ایسی جگہ سے ڈرانا یا ایسے موقع سے ڈرانا جہاں ضرر ان کو ہو سکتا ہے، جہاں انہیں نقصان ہو سکتا ہے نا. تو انذار کہتے ہیں لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لیے ان کو اس جگہ سے ڈرانا جہاں اس وقت سے. یہ انذار ہے. تو وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ،
تو عذاب کون سا ہے؟ یہ جو پیچھے بیان کیا. اور الناس کون ہے؟ انذر الناس، یہاں سبھی لوگ مراد ہیں، سب لوگ. لیکن یہاں فرمایا کہ یہاں سب لوگ مراد ہیں الناس میں، لیکن انذار کی سب سے زیادہ ضرورت جس طبقے کو پڑتی ہے وہ طبقہ ہے جوانوں کا طبقہ، جن کو مکلف ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا ہوتا، جن میں انکار خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو ڈرائیے. تو یہاں پر بچے مراد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بچے تو مراد ہو نہیں سکتے. بوڑھے جو ہوتے ہیں انہوں نے بہت ساری زندگی گزار دی ہوتی ہے اور ان میں تبدیلی کے امکانات بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ تبدیل ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ماحول پر تاثیر کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مستقبل سے کنہیں ڈرائیے؟ جن کا جو ابھی مستقبل کے بارے میں حساس ہے. بوڑھا اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، بچہ اس کو اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے جس کے لیے کیریئر یا مستقبل بہت ہی اہم ہوتا ہے. اس لیے قیامت میں جو ابتدائی ترین سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال خاص طور پر جوانی سے متعلق ہوگا. یعنی عمر کے متعلق تو سوال ہوگا، یعنی انذر الناس، سبھی کو ڈرائیے، عمر کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن ایک خاص سوال ہوگا. وہ سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ جوانی کے بارے میں. ٹھیک ہے، اچھا، اب کیونکہ وہ دن ہے حساب کا، تو حساب کے دن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حساب کے دن کا مطلب ہوتا ہے فرائض کے حساب کا دن. حقوق کے حساب کا دن تو نہیں ہے نا. یعنی وہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ وہاں پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کتنے حقوق ملے تھے، کتنے رہ گئے تھے، اور تمہیں کتنے چاہیے. یوم حساب بولا ہے. یوم حساب جب کہا تو یوم حساب کا مطلب ہے فرائض کی ادائیگی کتنی کی ہے اور کتنی نہیں کی، اپنے فرائض کے بارے میں بتاؤ. یہاں جو کہا کہ وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم بے انصاف. بے انصاف کون ہے؟ نصف ہے حقوق، نصف ہے فرائض. ایسے ہی ہے نا، جتنے میرے حقوق اتنے میرے نصف ہو گیا نا. اب بے انصاف کون ہے؟ جو حقوق پر زور دے اور فرائض کی طرف توجہ نہ دے، یا جس کا اصل فوکس حقوق پر ہو، حق حق حق. تو کیا کہا؟ یہ ظالم لوگ ہیں. تو یوم حساب جب کہا تو یوم حساب کا مطلب ہے وہ دن جس دن فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا. حساب کا دن کون سا دن ہے؟ فرائض کے حساب دینے کا دن. ٹھیک ہے، اچھا، جو ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انذار کیجیے، انذر الناس. تو الناس میں بہت بڑا طبقہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جوان، کیونکہ وہاں جوانی کا الگ سے سوال ہوگا. ہاں،
انہیں ڈرائیے. تو فطرت کا نظام دیکھیے حقوق و فرائض کے. پہلے تمام حقوق آدمی کو دے دیے جاتے ہیں, بچپن اس کا سب حقوق حاصل کرتے ہوئے گزرتا ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ اب شریعت اس کو خطاب کر رہی ہے, تو شریعت جب خطاب شروع کرتی ہے تو یہ کب کا مرحلہ ہے؟ جب یہ جوان ہوتا ہے. جیسے ہی آدمی جوان ہوا, فرشتے بیٹھ گئے اس کے. فرشتے پہلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو فرشتے جنہوں نے حساب دینا ہے جنت دوزخ مرنے کے بعد کہ اس نے کتنی نیکیاں کی, کتنے گناہ کیے, یہ کب بیٹھتے ہیں؟ کس وقت؟ یہ اس وقت بیٹھتے ہیں جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے. جب اس کو یعنی کون سی نشانی ہے مکلف ہونے کی؟ یعنی آدمی پہ اب روزے فرض ہو گئے, نمازیں فرض ہو گئی, بلوغت, جسمانی بلوغت. ہم کہتے ہیں نا کہ جسمانی بلوغت کے آتے ہی یہ اب ذمہ دار ہے. شریعت نے اس کو اب بتاؤ, یہ بنے نہ بنے ذمہ دار, شریعت نے اس کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے. تو یہاں مقصد کیا ہوا کہ ذمہ دار, یہ شریعت نے کہا کہ چونکہ یہ بالغ ہو گیا, جوان ہو گیا, اب یہ انذار کا مخاطب ہے, تم نے جواب دینا ہے. لیکن یہ بالکل ابتدا میں کیا ہے؟ جسمانی بلوغت. ذہنی بلوغت جو ہے, ذہنی بلوغت جہاں جو بات اہم ہے, ذہنی بلوغت جسمانی بلوغت کے تقاضوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یعنی جسمانی بلوغت کے کچھ تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یا ان کو پورا کرنے سے شعور کو کی بلوغت حاصل ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. یعنی یہ جو چکر ہے کہ پہلے یہ ذہنی طور پہ بالغ ہو جائیں, پھر ان کی جسمانی بلوغت کے تقاضوں کو پورا کریں, یہ فراڈ ہے. تو کیا ہے؟ وَأَنذِرِ النَّاسَ. تو کیا کہ ہم اس کو مطلب نہیں بدل رہے, لیکن ابھی ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ڈرائیے جوانوں کو. تو یہ نہیں کہ بچوں کو ڈرائیے. بچوں کو ڈرانے کیا مطلب ہے؟ بوڑھے جن کی عمر ایک گزر چکی ہوتی ہے, زندگی ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہے, وہ زندگی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں, تو ان کا جنت میں جانا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ان کے جنت میں جانے کی اللہ کو پرواہ کوئی نہیں. لیکن یہاں پر ایک جنتیوں کی معاشرت قائم کرنی ہے نا, آخرت میں پھر اس کا بڑا حصہ ملے گا. تو یہ آدمی اگر جوانی سے کرپٹ ہونا شروع ہو جائے, یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ پہلے شعوری طور پر بالغ ہو جائے, ٹھیک ہے, پھر ہم اس کی جسمانی بلوغت کے تقاضے پورے کریں گے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ جیسے ہی کچھ جسمانی بلوغت کی علامتیں اس میں ظاہر ہوں, یہ شرعی طور پر اب مکلف ہے, یہ ذمہ دار ہے. ذمہ دار شریعت میں کب بنا؟ جب اس کا جسم بالغ ہوا ہے. اب اگلی بات کیا, یہ بالغ ہو گیا, اب اس پر کچھ ذمہ داریاں پڑیں گی جو اسے شعوری طور پر بالغ کرتی چلی جائیں گی. لیکن یہاں جوانوں پر زور کیوں دیا جا رہا ہے اتنا اپنی ضرورت کے تحت؟ کہ اگر آپ جسمانی تقاضوں کی ادائیگی کو ڈیلے کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آدمی آہستہ آہستہ اتنا کرپٹ ہو جائے گا کہ بڑھاپے میں اس کو انذار سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا, تو برباد ہو چکا ہوگا نا.
بالکل یعنی اپنی جوانی کو اس طرح سے گزارے گا وہ کہ اس کا دل، وہ جو کہا نا کہ دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اکثریت ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی جوانیاں اچھی نہیں گزاری، ان کے بڑھاپے دینی لحاظ سے بھی بہت برے گزر رہے ہیں. ہاں یعنی یہ بات بالکل غلط ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑھاپے میں آدمی کے اندر برائی کی طرف کشش ختم ہو جاتی ہے. نہیں، وہ جسم سے نکل کر ذہن میں داخل ہو جاتی ہے، جس کی تسکین ہی نہیں ہوتی ہی نہیں. مطلب یہ اس چکر میں نہیں آنا چاہیے. ہاں تو اب یہاں پہ کیا فرمایا کہ ایک آدمی جس کو بھوک لگی ہے اور اس کے جسمانی تقاضے کی تسکین نہیں ہو رہی، انذار سسٹم میں قانون کی صورت میں آتا ہے. حضرت عمر کی فقاہت نے قطع ید کو ساکت کر دیا کہ جسمانی تقاضے بھوک کا اتنا شدید ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنے کا ڈراوا غیر مؤثر ہوگا اور لوگ یہ کام کریں گے، ہمیں ان کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، تو ہم اولاً ان کے ان تقاضوں کو چونکہ پورا نہیں کر رہے، تو اب اگر ہم نے ان کے ہاتھ کاٹے تو یہ ظلم ہوگا. ہاں وہ بلوغت یا جسمانی تقاضوں کی تسکین کے بعد آدمی کی شخصیت میں جو بلندیاں پیدا ہونی چاہیے، ان کا مطالبہ انذار کے ذریعے حاصل کیا ہے کہ اب تمہاری یہ ضرورت پوری، آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے. کس بات سے ڈرائیے؟ یہ دیکھیں نا جو آگے فرمایا کہ ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی زندگی اور دے دے. ہاں جب یعنی وہ دن جب آئے گا لوگ دیکھیں گے تو اب لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت عمر اور چاہیے، تھوڑی سی زندگی. اور ہم کریں گے کیا؟ ہم نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری پکار پہ لبیک کہیں گے اور رسولوں کی بات مانیں گے، اپنے نفس کی. تو نفس کی آدمی سب سے زیادہ کم مانتا ہے؟ جوانی میں. یعنی اگر جوانی میں یعنی آدمی کا جو نفس امارہ ہے سب سے زیادہ جوش میں یہ کب ہوتا ہے؟ جوانی میں. ان النفس لامارۃ بالسوء کی آیت کہاں آئی ہے؟ حضرت یوسف اور تو بتاتا ہے نا بالکل ایک مطلب جوان آدمی ہاں تو وہاں آئی ہے نا. تو نفس امارہ کب جوش مار رہا ہوتا ہے بہت زیادہ؟ کب اس نے نفس لوامہ کو بھی دبایا ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اسی میں تسکین محسوس کر. تو کب آدمی سب سے زیادہ نفس پرستی کب کرتا ہے؟ جوانی میں. ہاں تو جدید تہذیب کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نفس پرستی کی تہذیب ہے، یہ جوانوں کی تہذیب ہے، یہ بوڑھوں کی تہذیب نہیں ہے. نہیں، یہ کمزوروں کی جوانی زور ہے، زور ہے نا. تو زوراوروں کی تہذیب ہے، نہیں کمزوروں کی تہذیب. تو اب کیا ہے کہ جوانوں کی تہذیب ہے، سب کچھ جوانوں کے لیے. اتنی سی زندگی ہے، اس میں لمحاتی لذتیں ہیں چند، جن پر پوری عمر کو نثار کرنے کا مطالبہ ہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تہذیب جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تہذیب نفس پرستی کی تہذیب ہے اور جوانوں کی تہذیب ہے، ٹھیک ہے، اور باقی سب اس حسرت میں مرنے والوں کی ہے کہ ہماری جوانی جا رہی ہے یا چلی گئی.
تو اسی کو کسی نہ کسی طریقے سے سنبھالنے کے نتیجے میں ایک متحرک مارکیٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں بھی ہو۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ انذر الناس، تو یہاں اب موجودہ زمانے میں انذار غیر مؤثر کیوں ہو گیا ہے؟ انذار کے غیر مؤثر ہونے کا سبب یہی ہے کہ لوگوں نے ایک کام چھوڑ دیا کہ اپنی جبلت، اپنی خواہشات پر کنٹرول کو چھوڑ دیا کہ ہم تسکین کے بعد تو ٹھیک ہے کہ مومن ہو جاتے ہیں دوبارہ، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے گناہی کے نتیجے میں اپنی چند خواہشات کی تسکین کر لی اور اس کے بعد ہم لوٹے خدا کی طرف، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کا ضرر اتنا شدید ہے کہ اگر یہ تھوڑی زیادہ عرصہ یہ کام چلتا رہے تو اس کے بعد اللہ کا تعلق اور اس تعلق کی خواہش آدمی کے اندر سے مرنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو یہاں وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، اور ہمیں تھوڑی سی مہلت اور چاہیے۔ اچھا یہ اجل قریب کیا ہے؟ اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں، جوانی اجل قریب ہے، بس تھوڑی سی ہے۔ جوانی آدمی کی زندگی میں بہت تھوڑی سی ہے، اور اسی میں آدمی کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ وہ دنیا بنانا چاہے، آخرت بنانا چاہے، جو وہ کرنا چاہے، تو یہ جو زندگی اس کی ہوتی ہے جوانی کی زندگی، یہ زندگی اجل قریب ہے اصل میں، یعنی کچھ کر لینے کی عمر۔ وہ وہاں جب اللہ سے مانگ رہے ہوں گے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب، تو کیا وہ بچپنا مانگ رہے ہیں؟ جو زندگی گزاری اس میں سے بچپنے کو، بڑھاپے کا وقت مانگ رہے ہیں؟ کون سا وقت مانگ رہے ہیں وہ؟ یعنی کون سا وقت؟ یعنی ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے۔ تو یہ جو تھوڑی سی مہلت وہ مانگ رہے ہیں، یہ بچپنا ہے، یہ بڑھاپا ہے، یہ عمر کا کون سا ایسا مانگ رہے ہیں؟ تو جو مانگ رہے ہیں اس کا پچھتاوا ہے۔ یہ ہے نا ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، یہ تمام اہل علم کے نزدیک یہ پچھتاوا ہے، یہ پچھتاوے کا بیان ہے کہ ہم جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، وہاں پہنچ کر پچھتا جائیں گے۔ تو یہ پچھتاوا کر کیا رہا ہے؟ پچھتاوا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے اس پر مجبور کہ مہلت عمر مانگی جائے، اور مہلت عمر کیا ہے؟ جوانی کی ہے۔ تو یہی قیمتی۔ تو اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمانہ جو وہ مہلت وہاں مانگیں گے، اصل میں اسی مہلت کو ضائع کروا رہا ہے، نہیں رہنی۔ یعنی آگے جب آیت آئے گی نا تو آپ دیکھیں گے بالکل یہی آ گئی ہے، بالکل اسی آیت میں آ گئی ہے یہی، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور چاہیے، یقین کیجئے کہ یہ مہلت عمر جو مانگ رہے ہیں، یہ جوانی مانگ رہے ہیں، جوانی مانگ رہے ہیں، جوانی مانگی ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ کرنے کی عمر مانگی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہ جب یہ
ایک ایسی حالت سے دو چار ہو جائیں گے. اب ایک حالت ہے جوانی کی حالت. جوانی میں آدمی غافل ہوتا ہے. غافل ہوتا ہے مطلب اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جوانی کبھی نہیں جانی. یہ جو کہا نا کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم آج سے پہلے اس پر یقین نہیں رکھتے تھے. اقسمتم من زوال، من زوال کے کئی مطلب ہیں. یعنی ایک زوال یہ ہے کہ یہ زندگی ختم نہیں ہونی، آدمی اس طرح گزار رہا ہوتا ہے، میں نے نہیں مرنا، میری جوانی ختم نہیں ہوگی، اسی میں چلتا رہتا ہے. تو یہاں کہا کہ جب یہ وہاں جائیں گے اور مہلت عمر مانگیں گے، اس حالت کا زوال مانگیں گے، وہ جب وہاں ہوں گے تو کیا چاہیں گے کہ یہ جس حالت میں ہے اسے زوال آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بات یاد کرائیں گے کہ تم دنیا میں جب تھے تو کیا تم اس پر بہت یقین نہیں رکھتے؟ غفلت والا یقین، یعنی یقین کی کسی غفلت والا یقین بھی کچھ نہیں ہوگا. وہ کیا ہونا ہے؟ میں کہتے ہیں لوگ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، کچھ نہیں ہونا، خیر ہے، کوئی بات نہیں. تو کہا کہ تمہیں اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ہمیں زوال نہیں آئے گا. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ قوت کبھی ہماری ختم نہیں ہوگی. یعنی امیر آدمی، طاقتور آدمی، دولت مند آدمی، جوان آدمی، حسین، جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے خوبی، وہ اسی طرح اس کو لے رہا ہوتا ہے اس وقت جیسے یہ ہمیشہ رہے گی اس کے پاس، اور وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا اس کے زوال کے بارے میں. ہاں، تو عاقبت نااندیش کسے کہتے ہیں؟ جو زوال پر نظر نہ رکھے. اس کو عاقبت کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، تو آج کیوں پھر مانگ رہے ہو؟ یعنی اب تم چاہتے ہو کہ اس میں زوال آ جائے اور ہم لوٹ جائیں دوبارہ. یعنی زوال کا یہی مطلب ہے نا اصل، کہ چیز جہاں پر ہے جس مقام پر اس مقام سے ہٹ جائے. یہ مطالبہ کس کا ہے؟ ظالموں کا. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو چیز کو اس کے محل پر نہیں رکھتا. اور یہاں پر جب وہ مطالبہ کر رہے ہوں گے تو زوال کا مطالبہ کر رہے ہوں گے، یعنی جو جہاں ہے وہاں نہ رہے. تو وہاں دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کا یقین رکھتے تھے کہ زوال ہمیں کبھی نہیں آئے گا، ہماری حالت کو زوال نہیں آئے گا. تو حالت میں زوال کا دوسرا مطلب کیا بتایا گیا؟ کہ جو آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے نا، وہ اصل میں یہ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری اس مرنے کی حالت کو زوال نہیں آئے گا، کبھی آخرت نہیں ہوگی. مرنے کیا ہے؟ انہوں نے دوسری آیت میں نا اقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، اللہ مرنے والوں کو زندہ نہیں کرے گا، قسمیں اٹھاتے تھے اس پر. تو زوال کا کیا مطلب ہے؟ ہم مریں گے تو ان کے سامنے سب مر رہے ہیں. ایک ہے، دو طرح کی یقین ہے، ایک غفلت والا یقین ہے، ایک حاضر دماغی کے ساتھ یقین ہے. دو یقین ہے. کون سا یقین؟ اول یقین یہ کہ مجھ پر غفلت طاری ہے جوانی کی، یہ بچپن میں بھی نہیں ہوتی، بڑھاپے میں نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوگا. تو ایک یقین کی حد کو پہنچی ہوئی آدمی کے اندر کیفیت ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، وہ زندگی ایسے گزار رہا ہوتا ہے جیسے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا. نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ مرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ مر گئے تو کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی زندہ نہیں ہوں گے، مر کر نہیں اٹھیں گے. تو دوبارہ ہم
تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ پچھتا گئے کہ ہمیں مہلت عمر دی جائے، ہمیں ہماری جوانی لوٹائی جائے. تو اس وقت کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا اب تم یہاں دیکھ رہے ہو نا یہ سب کچھ. تو یہ جو پیچھے ان کا اتنا خوف زدہ مرحلہ دکھایا کہ جب وہ انتہائی گھبراہٹ میں ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ٹھیک ہے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا اور دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اسی جگہ کی طرف جہاں سے ان سے پوچھو نہیں، جہاں انہیں بلایا جا رہا ہے کہ یہاں اب تمہیں، یہاں تمہاری گردن اتاری جائے گی، یہاں تمہیں کوڑے مارے جائیں گے. وہ ادھر ہی دوڑے جا رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ کہ یہاں کہیں اس میں نافرمانی نہ ہو جائے، ذرا سی وہ دوڑ رہے ہیں وہاں پر. تو یہ جو ان پر گھبراہٹ وہاں پر طاری ہے، اس کی جو وہ بتائی، تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر ان کے اوپر سے یہ والی غفلت دور ہو جائے گی. تو یہ والی اولم تکون اقسم تم من کا، اقسم تم یعنی قسمیں کھاتے تھے. وہ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا. تو ہاں یہ بات ہو گئی. اب حالکم من زوال یعنی ہماری موت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اب دوسری آگے ان کے بارے میں کہا. ہاں سر، اگر یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ بھی تو آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ ایک مہلت مانگ رہے ہیں تو ان پر رحمت کیوں نہیں کرتا؟ جیسے یہ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا کہ تم آگے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں کسی طرح ٹلنا، کہ تمہیں ٹلنا نہیں ہے. ایک آدمی جس کو یہ یقین رکھتا ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، وہ شاید یہ سوچ لے کہ نہیں یار، مجھے جس طرح سائنٹسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو یہ ایتھیسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو پھر ہم لوگوں کے ساتھ بس بھلائی کرتے ہیں اور ہم عاجز رہتے ہیں اور دنیا اتنی بڑی ہے. لیکن یہ ایک اینٹی تھیسٹ قسم کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ نہیں، میں جان بوجھ کر اس سے اپنی نظر ہٹاتا ہوں اور میں بس اس پرسیوٹ آف پاور کے پیچھے پڑا ہوں جو یہ اتنی سی مہلت میں ہے. تو وہ وہاں پہ بھی اللہ کے پاس جا کر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں وہاں سے ہم اللہ کی گرفت سے بچ جائیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں یہ جتا رہا ہے کہ تم تو قسم کھاتے تھے، جیسے وہاں سے جیسے یہاں آ کے ٹل گئے ہو، اب اگر تمہیں دوبارہ بھی بھیج دوں گا تو پھر تم یہاں سے ٹل جاؤ گے اور یہ تم ٹالا ٹالی کا کھیل لگا. ہاں یہی کرے گا نا، ایسے یہی بات ہے. اللہ ان پہ رحم نہیں کرے گا. صاحب ظاہر ہے کہ اگر وہ وہاں، دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب غیب نہیں رہتا تو آزمائش نہیں رہتی. وہاں یہ دنیا آزمائش کے لیے، اور وہاں آزمائش میں پورا اترنے نہ اترنے کا امتحان ہے. تو جب غیب ہی نہیں ہے، اس لیے جب ایک آدمی پر موت طاری ہوتی ہے تو اس کا کلمہ نہیں قبول کیا جاتا. قوموں پہ عذاب آ جاتا ہے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی. ہوتا کیا ہے کہ نبی پر بن دیکھے ایمان لانا ہے. لیکن یہاں مقدمہ جو ہے نا قرآن کا، وہ قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ قیامت پر یقین کون نہیں رکھتے؟ بے انصاف. یعنی اس دنیا میں انصاف نہیں ہو رہا. انصاف ہونا چاہیے، انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے انصاف ہونا چاہیے. تو اگر انصاف ہونا چاہیے، یعنی یہ مقدمہ جو قرآن کا ہے کہ انصاف لازماً ہونا چاہیے، تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، اور اگر انصاف نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ایک اور عالم ہے جہاں پر یہ انصاف ہوگا. تو یہ جو قرآن نے کہا نا کہ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ظالم یعنی بے انصاف، شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. تو جو آدمی بھی بے انصاف ہے، جو تہذیب بے انصاف ہے، یعنی بے انصافی کی تہذیب کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا، صرف حقوق پر غیر متوازن طور پر زور دینے والی تہذیب. اس میں بننے والا انسان آخرت کو نہیں مانے گا. یعنی ظلم کیوں ہے دنیا میں، ظلم کیوں ہے، خدا ہے تو ظلم کیوں ہے، انصاف نہیں ہو رہا تو قیامت کا ڈگوسلہ دیا ہوا ہے. یہ سب ہم کہہ رہے ہیں بے انصافی اصل میں حقوق پر زور دینا ہے.
ٹھیک ہے, فرائض پر زور دو, حقوق پر زور دو, حساب جب آخر میں آتا ہے ہمارے ہاں حساب کی بات, تو اس وقت بلکہ اگر ہمارے ہاں پوچھا جائے تو ہماری بات بالکل الٹ ہے. ہم کہتے ہیں فرائض انسانوں کے, وہ کہتے ہیں حقوق. ٹھیک ہے, تو حقوق کا مطالبہ کرنے والی تہذیب یا اس کو بنانے والے لوگ یا اس کو میں رہنے والے لوگ, یہ مزاجن بے انصاف ہیں. یعنی اور بے انصاف مزاج اگر ہو تو وہ آخرت پر ایمان لانا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا. مطلب یہ قرآن کا مقدمہ ہے. اب اس پہ کوئی سوال جواب ہو تو پھر بات بھی کی جا سکتی ہے. جن کو فرائض کی بس خیال آتا رہتا ہے, مثال کے طور پہ کیپٹلسٹ جو ہے اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. اگر ہم کہیں بھی نہیں یار وہ تو بائبل کو اٹھا کے رکھتا ہے اپنے پاس, وہ تو سینے سے لگا کے رکھتا ہے, اس کو تو بڑی اس نے پریزرو کی ہوئی ہے, اس نے تو پتہ نہیں کون سا ایڈیشن رکھا ہوا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے حدیث کے روح سے پتہ ہے, ہمیں اپنے دماغ سے نہیں پتہ. ہمیں یہ حدیث کی روح سے پتہ ہے یا تو بندہ عبداللہ ہوتا ہے, عبد الرحمن ہوتا ہے, یا عبد الدرہم عبد الدینار ہوتا ہے. تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں. اب وہ اپنے فرائض جس طرح سے بھی وہ کیپٹلسٹ طبقہ نکال سکتا ہے, بلکہ وہ آپ کو بھرتی بھی کرنے کے, اگر انہیں پتہ لگتا ہے نا آپ نے یہ خطبہ دیں گے ان کی امپلائیز کو کہ دیکھو حقوق کی بات نہیں کرنی, تمہیں اپنے فرائض کا ہونا چاہیے, وہ آپ کو بھرتی کرنے کی بڑی اچھی سہولت ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو اسی کی ایکسٹینشن سے جو آپ نے شروع میں بات کی نا, کہ اگر حالت ہی اس طرح کی ہوگی ہے نا تو پھر وہ قطعی ید کی اور وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی, پھر تو ایبورشن بھی جائز ہے. اور وہ جو ڈرگز لے رہے ہیں لوگ, 2 منٹ کی راحت انہیں ملتی ہے اس سے. کیپٹلسٹ طبقے نہیں ان کے وہ حقوق دیکھنے, اور وہ اسی لیے تو شور مچا رہے ہیں حکومتوں سے یا ہر جگہ جا کے کہ چلو پھر ہمیں اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے حقوق دے دو, یا کم از کم کیپٹلسٹ کو یہ بتا دو 1 گھنٹے کی اتنی لگاتے ہیں ہماری, تاکہ کم از کم انہیں پتہ ہے ان کی اولاد نہیں ہونی, اور وہ ان کو صاف پتہ ہے کہ جو اولاد ہونی ہے کنسیو ہونی ہے ہم نے اس کا ایبورشن کرا دینا, پھر تو ان کے یہ سارے حقوق جائز ہیں. اور ان کو کیپٹلسٹ کوئی حق نہیں دیتا, ان سے فرائض پورے کرواتا ہے جس بھی ذریعے سے. اب ان کے بالکل فرضیں ہیں کہ وہ اگر حقوق کی بھی نہیں بات کریں گے وہ کیا پھر بات پہ رہ جاتی ہے. نہیں دیکھیں, میری آپ کی اس بات سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرائض میں نے ادا کرنے ہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا, تو دین یہ نہیں کہتا. اس کو ایک اور طریقے سے حل کیا. مثلا بدلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے بدلہ لیا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے کہ حق میں اپنا مانگوں گا, اور سب کو حقوق کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے نتیجے میں مرکز میں آ جاؤں گا اور دوسرا سینٹر سے ہٹ جائے گا, مرکز سے دوسرا ہٹ جائے گا. اچھا, چونکہ مذہب کا مسئلہ ہے خدا, تو خدا دوسرا ہے, ٹھیک ہے, تو حقوق کی وجہ سے کعبہ میرا نفس بن جاتا ہے جس کی سب نے کرنی ہے. لیکن اس میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ فرائض کی ادائیگی پر زور دیں گے تو جو چالاک طبقہ لوگوں کے حقوق مار رہا ہے, تو ان کے جیسے ایک بندے نے کہا کہ یہ تو افیم ہے, یہ تو یہی کہتی رہتی ہے کہ حقوق فرائض ادا کرو, فرائض ادا کرو, تمہیں آخرت میں ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا. یا ایک اور آدمی نے کہا کہ اخلاق اصل میں کمزوروں پہ زوراوروں پر غالب آنے کا ایک ڈھکوسلا ہے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ اس میں ایک مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر فرائض پر زور دے تو یہ تو غالب طبقات کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے تو ظلم کو تقویت ملے گی اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم حقوق پر زور دیں تو اس سے تو مرکز میں نفس آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو خواہشات اور جبلتیں مرکز میں آ جائیں گی. ایثار, قربانی یہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. مذہب تو پھر اڑ جائے گا, مارکیٹ اس پہ چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو بیلنس کر لیں گے کہ تم حقوق کی بات کرو, حقوق کی بات, کمزور اپنے حقوق کی بات کرتا رہے تو طاقتور اس کو بھگا رکھے گا. ٹھیک ہے, تو
اب اس کا حل ہے کہ حق میں اپنا چھوڑوں گا، آپ کے حق کے لیے کوشش کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ پھر فرض کی نوعیت کی چیز ہے. یعنی اسی لیے کہا نا کہ ایک آدمی، لوگ کہتے ہیں دین بڑا کہتا ہے معاف کرو معاف کرو معاف کرو معاف کرو، تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو دین نے کہا معاف کرو، آپ کے ساتھ ہوئی تو میں بدلہ لینے میں اگر آپ کا معاون نہیں ہوں تو جہنم میں جاؤں گا. شہادت کیا ہے؟ حق کی گواہی دو. آپ نے بدلہ لینا ہے، آپ کا حق غصب ہوا ہے، تو آپ کو حقوق دلانا میری ذمہ داری ہے. تو یہاں پر انہوں نے حق کے، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ اصل میں تمام فلسفے یا نظریے یا مذاہب یا ادیان کا پورا تانا بانا جو ہوتا ہے ان کے کسی مرکزی مسئلے سے پیدا ہوتا ہے. یہاں مرکزی مسئلہ ہے خدا سے تعلق. ہم ہر بات کو قبول کرنے کو تیار ہیں اگر وہ اس پر ہٹ نہ کرے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حقوق پر زور اصل میں لے جاتا ہے اس کی پرستش کی طرف جو حق مانگ رہا ہے. تو اگر حق لینا ہے تو حق آپ کا کیوں؟ حق تب مانگنا حق ہے جب میں اپنا مانگ رہا ہوں. آپ کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں تو یہ تو میں فرض ادا کر رہا ہوں. تو یہاں میں نے کہا کہ اپنا حق معاف کرو. حضور نے کیا کہا؟ میں نے سود بھی معاف کیا، میں نے قتل بھی معاف کیا، میں نے یہ معاف. اور حضرت خطبہ حجۃ الوداع پہ ابو بکر صدیق آتے ہی کہتے ہیں کہ تمہارا ہر کبھی میرے نزدیک ضعیف ہے اور ہر ضعیف میرے نزدیک کبھی ہے. ہاں، ہم جب یوم حساب کی بات کرتے ہیں تو یوم حساب میں حساب فرائض کا ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مغرب نے بہت کچھ بنا کے دکھا دیا، سب کچھ آج وہی ہیں، اور اس پہ ہم کبھی بات بعد میں انشاءاللہ کرنی ہے کبھی، کہ امریکہ کا مطلب ہے مغرب، یعنی مغرب، اور اب مغرب اب کسی سمت کا نام نہیں ہے. مغرب ایک عالمگیر تہذیب کا نام، مطلب مغرب نہیں کہ مغرب ادھر ہوتا ہے اور مشرق ادھر ہوتا ہے، یہ والا مغرب نہیں مراد.
ان تمام کی جو اگلی نسل ہے نا سب کی وہ امریکی ہے. یعنی امریکہ کا مسئلہ، مغرب کا مسئلہ ہارنا جیتنا نہیں ہے، آپ کو اپنے جیسا کرنا ہے. تو اس میں وہ اس وقت آپ یہ کہیں کہ مکمل طور پر کامیاب ہے. سر اسلام کا بھی تو یہی مقصد تھا. تو اسلام کا مقصد یہی تھا سبھی کا. ہاں جو عالمگیر نظریہ ہوتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ان کا بھی یہی ہے، ہمارا بھی یہی تھا. تو اس لیے آج ہم تھوڑا چھٹ آہستہ آہستہ آواز میں ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ کریں گے، لیکن کامیابی اس وقت نہیں حاصل ہے. تو بہرحال ہم بے انصافی اب کوئی الزام کے طور پہ نہیں، مطلب میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ بے انصافی کا مطلب ہے وہ بے انصاف نفسیات، وہ نفسیات ہے جو صرف اپنے حقوق پر زور دے کر، انسان کے حقوق پر زور دے کر، اور اس میں مارجنلائز کیا چیز ہو جاتی ہے؟ فرائض، ڈیوٹیز، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے رولز، سسٹمز، پورا حفظ مراتب، ہائرارکی پوری. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ لٹریچر میں کوئی چیزیں مشہور ہو رہی ہیں تو وہ مسخرے ہیں، یا ایک پورا کیوس کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے. اور فلسفے میں بھی اسی طرح ہے، فیشن میں بھی اسی طرح ہے، ہر جگہ بھی اسی طرح ہے. تو یہ سب ہے کیا کہ حقوق کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایسا ایک ماحول، ہم سسٹم اس کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسی ایک کنڈیشن ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ جس میں کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا، کوئی ہائرارکی وجود میں نہیں آ سکتی، رولز کوئی سیٹ نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں. تو یہ بس طاقتوروں کی تہذیب ہے. مطلب جدید تہذیب میں آزادی کا مطلب ہے کہ آپ آزاد ہیں اور آپ کو مار پڑی تو آپ کی مدد نہیں کی جائے گی. سیلف ڈیفenس، اپنا خیال، آپ آزاد ہیں. طاقتور کو آپ کو چبا جانے کا پورا حق ہے. یہ پورا نیو لبرلزم آپ دیکھ لیں، مارکیٹ جس کی بنیاد پہ کھڑی ہے. کمزور کا کوئی دفاع نہیں کیا جائے گا. ہاں اس نے اپنا دفاع کرنا ہے تو طاقتور ہو، اور طاقتور ہونے کے تمام راستے اب غیر مذہبی ہیں. اخلاق یا مذہب کی بنیاد پہ چالاکی کر کے اس سسٹم پر غالب آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل حضرت امام نیتشے جو ہیں ان کے اس اصول کو انہوں نے قبول کر لیا کہ آزادی کا مطلب ہے طاقتور کی آزادی. کمزور کو ختم کرنا کمزور پر احسان ہے. یعنی چڑیا کیڑے کو کھا جائے تو اس نے کیڑے کو چڑیا بنایا ہے، بکری گھاس کو کھا جائے تو اس نے اس کو نباتات سے نکال کر حیوانات میں لے آئی ہے، تو اس نے اس پہ احسان کیا. تو امریکہ اگر جاپان پہ ایٹم بم گرا کر جاپان کو امریکہ بنا دے تو اس نے اس پہ احسان نہیں کیا. اصل نسل کو چھوڑے ہیں، یہ اصل مسل اب کوئی نہیں رہی نا. اب مسل ہے، مسل، اصل کچھ نہیں ہے. اب مسل سکتے ہو تو تم ہو، نہیں ہو تو پھر چھٹی کرو. اخلاق یہ وہ سب، یہ سب چالاکیاں ہیں. وہ ہے کہ تم نے اگر قوت حاصل کرنی ہے تو تم کو بے رحم ہونا پڑے گا. بالکل اسی طریقے سے جیسے تم نے رحم مادر میں بے رحمی دکھائی ہے اور اپنے ہزاروں لاکھوں دوسرے بہن بھائیوں کو قتل کر کے خود اپنی زندگی حاصل کی اور پیدا ہو گئے نا، تو بس دنیا میں بھی اسی طریقے سے تم نے رہنا ہے. وہاں کوئی اخلاق شخلاق ہے کوئی نہیں، تو پھر یہاں کون سا اخلاق رہا؟ تم پیدا ہی غیر اخلاقی حرکت کر کے ہوئی ہو. بے رحمی کی ہے تم نے رحم مادر میں، یہاں آ کے تم نے رحم کا درس دینا شروع کر دیا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں، مطلب ہم تو نہیں کہہ رہے لیکن ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.